الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين سيد الأولين والآخرين رحمة للعالمين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورضوان من الله أكبر قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله تیرا غم ہو تو لطف آتا ہے تیرا غم ہو تو لطف آتا ہے یہ کرم ہو تو لطف آتا ہے دل ہو زخمی تو بات بنتی ہے دل ہو زخمی تو بات بنتی ہے آنکھ نم ہو تو لطف آتا ہے دل ہو زخمی تو بات بنتی ہے
नम हो तो लुत्फ आता है। सर नहीं कुछ भी दर्द सर के सिवा, सर नहीं कुछ भी दर्द सर के सिवा, सर कलम हो तो लुत्फ आता है। सूए काबा भी जाइए लेकिन, सूए काबा भी जाइए लेकिन, दिल हरम हो तो लुत्फ आता है। दर्द से मरता हूँ, दर्द से मरता हूँ कि इतना नहीं दुनिया में कोई कि करे ताज़ियत मेहरो वफा मेरे बाद। आए है बेकसिए इश्क पे रोना गालिब, आए है बेकसिए इश्क पे रोना गालिब। किसके घर जाएगा तूफान बला मेरे बाद। पढ़ बिस्मिल्लाह दुखड़े चैसा, पढ़ बिस्मिल्लाह दुखड़े चैसा, खुशियां कर कर झोली पैसा। जेवत ते कूं है मंजूर। इंतहाई इज्जत, अज़मत, मोहब्बत के काबिल मशाइख़ इज़ाम और उलमाए किराम की हसीन कहकशां, आफ़ताब व माहताब, हसीन सितारे, बहुत ही प्यारे सारे के सारे, बिलखुसूस मेरे मेज़बान मोहतरम इज़्ज़त माब आली जनाब हज़रत साहिबज़ादा क़िबला फ़ख़र अहमद साहिब मैरवी, इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के काबिल जनाब इज़्ज़त माब हज़रत क़िबला साहिबज़ादा शहज़ाद अहमद साहिब मैरवी, और मेरे काबिल सद एहतराम सद इफ्तिखार साहिब वक़ार जुमला बुज़ुर्गान, खुश नसीब और खुशबख्त, बुलंद नसीब और बुलंद बख्त सामेईन, मेरी आपकी खुश नसीबी है कि हम उस दरबार में और इस दरबार में हाजिर हैं। हम यहाँ भी हाजिर हैं, हम वहाँ भी हाजिर हैं। सरेदार भी पुकारा, लबे बाम भी सदा दी, मैं कहाँ कहाँ न पहुँचा तेरी दीद की लगन में। मेरे बारे में हज़रत अल्लामा ग़ुलाम मोहम्मद साहिब ने जो कुछ इरशाद फरमाया है, सच और पक और हक बात कह रहा हूँ कि आपके लिए ये कह रहा हूँ कि मेरे दामन में तो कांटों के सिवा कुछ भी नहीं। आप फूलों के खरीदार नजर आते हैं, और मैं जो स्टेज पर मेरे बुजुर्ग बैठे हैं उनकी खिदमत में एतराफ़ इकरार करते हुए कहता हूँ, न गुलम न बरगे सब्ज़म
نہ درخت سایہ دارم، ہما حیرتم کے دہکاں بچے کار کشت مارا۔ اور جو میرے جیسے ہیں ان کو یہ عرض کرتا ہوں کہ نہ عمل ہے نہ کامل کلندر سڑیں دن، نہ این دور دنیا دا سکندر سڑیں دن، آزاد میں در سے جنوں دا خطیباں تے دردیں دا میکوں سکندر سڑیں دن۔ برادران اسلام، میں آپ کی خدمت میں کچھ دیر کے لیے حاضر ہوں۔ میری یہ خوش نصیبی خوش بختی ہے کہ دربار چشت، چشت اہل بہشت، امبر سرشت جنتی کشت، میں چشت اہل بہشت کے درباروں میں سے ایک دربار پہ حاضر ہوں، اور جو دربار گوہر بار جس کی حاضری مجھے میرے برادر محترم جناب عزت مآب علامہ ڈاکٹر عبدالواحد صاحب کے حوالے سے نصیب ہو رہی ہے، یہ ان کو پتہ ہے اور مجھے پتہ ہے کہ کس حال میں آئے ہیں، کن حالات سے گزر کر آئے ہیں۔ اور میں کہہ سکتا ہوں کہ زلفوں سے تیری زنجیروں تک، زنجیروں سے پھر دار و رسن، ناموس سے محبت کی خاطر دیوانے کہاں تک آ پہنچے۔ منزل پہ تیری پہنچنا کچھ آسان نہ تھا، سرحد عقل سے گزرے تو یہاں تک پہنچے۔ اور گفتگو شروع کرتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا، مکھڈ شریف بھی نزدیک ہے، میرا شریف بھی نزدیک ہے، لیکن میرے جیسے جن لوگوں کو نہ رضا آتی ہے نہ قضا، وہ سست گام لوگ یہ کہتے ہیں کہ چلتے چلتے تھک گئے تو پوچھا پاؤں کے چھالوں نے، اتنی بستی دور بنا لی دل میں بسنے والوں نے، بلکہ کتنی بستی دور بنا لی دل میں بسنے والوں نے۔ بہرحال اس کو دیکھ کر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگ، یہ اہل بلا کس بلا کے حوصلے رکھتے تھے۔ ہم آج ترقی یافتہ دور میں جب یہاں آتے ہیں تھک جاتے ہیں، اور جب یہ آتے بھی تھے اور جاتے بھی تھے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے حوصلے پہاڑوں سے بلند تھے۔ اسی لیے وہ سرفراز بھی تھے اور سر بلند تھے، کسی کے ابرو کے اشارے کے پابند تھے، اس لیے سر بلند تھے۔ اور ہم نے جب سے وہ توق گلے کا اتار کر زمین پہ ڈالا ہے، اب شیطان ہی ہمارا رکھوالا ہے۔ اس لیے الٹے پاؤں لوٹ چلیں، شاید سودھ پڑ جائے۔ میں آپ کی خدمت میں جس موضوع پر کچھ دیر کے لیے حاضر ہوں وہ ہے اللہ کی رضا۔ سب سے پہلے میرے لیے سبق ہے کہ ہر کام میں اس کی رضا، جس کام میں اس کی رضا ہے اس میں جزا ہی جزا ہے، مگر رضا کیا ہے؟ ویسے تو ہمارا ہر بندہ یہی کہتا ہے اللہ کی رضا، اللہ کی رضا۔ بعض علاقوں میں بندہ فوت ہو جائے تو
ایک دوسرے کی تعزیت کرتے ہوئے کہتا ہے بھائی اللہ کی رضا۔ اس کا مطلب ہے کہ کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جانے والے نے جانا تھا، وہ خود نہیں گیا، اسے کوئی لے گیا ہے، اور جو لے گیا ہے اس کے ہاں زور نہیں چلتا، لہذا سیدھا مسئلہ ہوا جو اس کی قضا ہے وہی ہماری رضا ہے۔ رضا کیا ہے؟ جو اس کی قضا ہے وہ ہماری رضا ہے۔ تو بزرگوں نے کہا رضا کی قسمیں ہیں دو، ایک ہے رضا باللہ، ایک ہے رضا عن اللہ۔ رضا باللہ تو یہ ہے کہ رضیت باللہ ربن، کہ تو ہمارا رب ہے، یہی تجھے ماننے کا سبب ہے، ہمیں انکار تجھ سے کب ہے، تو ہمارا رب ہے۔ رضا باللہ یہ مسئلہ تو طے ہے۔ آگے ہے رضا، یہ صوفیوں نے نکتہ نکالا، باللہ علماء نے فرمایا، صوفیوں نے ایک اور نکتہ بڑھایا، انہوں نے کہا رضا عن اللہ بھی ہے۔ وہ کیا؟ فرمایا رضا عن اللہ یہ ہے کہ وہ سکھ دے تو وہ دکھ دے تو سکھ سمجھ، نہیں سمجھے؟ وہ دکھ دے تو سکھ سمجھ۔ ایک صوفی نے آسانی کے لیے کہا ترک الاعتراض علیہ، کہ وہ جس حال میں رکھے تو اسی حال میں مزہ چکھے، یعنی الفت میں برابر ہے جزا ہو یا سزا ہو۔ میں اب ظاہر ہے بی بی رابعہ بصری کا قول پیش کروں گا تو آپ کو سمجھ دیر سے آئے گا، تو اس کو میں نثر کی بجائے شعر میں کہہ رہا ہوں کہ الفت میں برابر ہے جزا ہو یا سزا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں۔ رضا کیا ہے؟ رضا یہ ہے جو وہ کہے وہی اچھا، وہ جو کہے وہی حق۔ یہ مسئلہ خاصا جو ہے وہ گرہ گیر ہے، اس کو سمجھتا وہی ہے جو کھاتا فقیروں کے در کی کھیر ہے۔ یہ مسئلہ خاصا گرہ گیر ہے۔ کیا آپ تو ایسے خاموش بیٹھے ہیں جیسے ثواب سمجھ کے بیٹھے ہیں، ایک چوپتے سو سکھ۔ رضا کا مفہوم آپ نے سمجھا؟ جو وہ فرمائے وہی حق، جو وہ بولے وہی پک، جو وہ کرے وہی حق، جو وہ کہے جو کرے جس حال میں رکھے، دکھ دے یا سکھ دے، سکھ دے یا بھوک دے، جو وہ کرے وہی ٹھیک ہے، جو وہ کہے وہی ٹھیک ہے۔ اور رضا والا وہ ہے جو نہ کیوں بولے نہ کیا بولے۔ ابو رویم صوفی نے کہا کہ اگر وہ جہنم اٹھا کر دائیں ہاتھ پہ رکھ دے تو بندہ یہ بھی نہ کہے کہ اسے اس پہ رکھ دے۔
क्या समझे? आपका और हमारा प्रोग्राम ये है कि ना हेंग लगे ना फिटकड़ी ते रंग चोखा। ऐसे होता आपकी गलत फहमी हो, मेरी गलत फहमी हो सकती है कि शायद वो राह में मिल जाए। उसके प्रोग्राम अनोखे हैं, निराले हैं। फरमाया वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम। पहले सर कटाना पड़ता है, सर को हथेली पे रख के आना पड़ता है, उसके कूचे में चल के जाना पड़ता है। राह में शार्ट कट कोई खतीब साहब और नात खान साहब सिर्फ चस के लिए कह लेते हैं कि ये जन्नत है, ये मदीना है। इसके लिए खासी मेहनत दरकार होती है, उर्वार नहीं पार होती है। चिश्तियों को मानने वाले भाई, यहां नाम है मुजद्दिदे चिश्त ज़ुहदुल अंबिया हुजूर बाबा फरीद गंजे शकर। उन्होंने फरमाया, किसी ने कहा हुजूर मंजिलें उसकी तरफ जाने वाली कितनी है? फरमाया 700 मकाम आता है, मरहला आता है। और पहला आसान मरहला ये है कि सर तल्ली पे धर, पहले मर फिर उम्मीद कर, ऐਵੇਂ ना चढ़ा चकर। उन्हें भी याद था युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा। ऐ सर का सबक पढ़ाने वाले, अगर शॉर्ट कट में मुलाकात होती तो कभी वो पीलू ना खाते, सूखे टुकड़े ना खाते, ये नारे कभी ना लगाते। फरीदा सुखी रुखी खा ते ठंडा पानी पी, वेख पराई चोपड़ी ते ना तरसावी जी। हो सकता है मेरी तकरीर आपको सूट ना करे, लेकिन सच यही है। फरीदा रुखी सुखी खा ते ठंडा पानी पी, वेख पराई चोपड़ी। ये जो जलन है, ये जो एक दूसरे से चुभन है, भूल गया तुम्हें सजन है। ये चुभन इसलिए है यार, भूल गए, धूल में गुम हो गए, गुबार में गुम हो गए। अगर उधर नजर उठाते सबक यही पाते, फरीदा मैनू मार के मुंज कर, फरीदा मैनू मार के मुंज कर, निक्की करके कुट, फिर भरे खजाने रब दे, ज्यों दिल आखी तू लुट। उसकी रजा न रही। मिंबर वालों ने भी थोड़ा सा स्लिप फरमाया, बाकी किसानात खानों ने मुकाया। ऐसा उल्टा पट्टा चढ़ाया, लगा जन्नत तो चीज ही कुछ नहीं। ना ना, कोई शॉर्टकट वाला खाता इधर। अगर ये होता तो कुरान मजीद क्यों बोलता वल्लज़ीना जाहदू फी
मुस्ताईना, ये क्यों बोला आमनुस्ताईनु बिसब्र? ये साबित कदमी के जो सबक हैं, ये लगता है कि रगड़े लगेंगे, ये लगता है वो यार बोल रहा है वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफे वल जूए व नक्सिम मिनल अमवाले वल अनफुसे वस्समरात। बड़ी औखी गुजरेगी रात। ये गलत फहमी में न रहना कि एक मिलाद में मैं आया फिर जो कुछ फरमाया ओए सलामत रख अपना सरमाया। ख्वाजा गुलाम फरीद चिश्ती ने भी यही फरमाया। वो कहते हैं शाला मूल सलामत नेवा, तू किस खेत की मूली है, तू किस बाग की मूली है, तेरे मेरे पल्ले तो है ही कुछ नहीं, जो इल्म अमल शक्ल का बादशाह है। वो भी चिश्ती बुजुर्ग है, उसने कितनी एज्ज से नियाज से दुआ मांगी। शाला मूल, ये मूल समझते हैं, मूल असल, अल्लाह करे असल सरमाया, नफा मिले ना मिले मौला करम फरमाना, नफा पता नहीं हासिल हो ना हो, जो मेरा असल है रासुल माल है, वो करम कमा, अगर वही मिल जाए करम तेरा। शाला मूल सलामत नेवा, राह विच लड़दे न चोर। कांटों भरी राह है, सिद्दीक खड़ा रो रहा है, फारूक आजम की आहें निकल रही हैं। एक चिड़िया को, परिंदे को दरख्त पे देख के मेरे नबी का नायब रसूल खड़ा रोता है, कहता है ओ चिड़िया, तू चिड़िया खुश नसीब है, कभी चहक के उधर जाती है, कभी इस डाल पे आती है, मुझे तो तेरी आजादी रुलाती है। एक हम बंदे हैं, देख कितने गंदे। सिद्दीक़ अकबर से चोखा है सरमाया, क्या उमर से तुमने ज्यादा कमाया, या उस्मान गनी से हमने ज्यादा कमाया? कबर के ऊपर उस्मान जो जन्नत का खरीदार है, जन्नत जो खरीद चुका है, उसको भी कोई दुखन तो है, कोई चुभन तो है कि बैठा रो रहा है, ये क्या हो रहा है? जिनके पल्ले कुछ नहीं, एक बुजुर्ग ने बोला, एक सूफी बुजुर्ग ने बोला, फरमाया उनका रोना तुझे कुछ ना होना, या तो ये है कि उनके दामन खाली थे, तेरे कोठे अमल से भरे हुए हैं। तू जो रोता नहीं, तुझे जो कुछ होता नहीं, या तो तेरे कोठे अमल से भरे हुए हैं, उनके पास कुछ नहीं, वो रोते थे। ख्वाजा हसन बसरी इल्म में अमल में है कोई हजरत हसन बसरी का मिसल या मसाल या बदल? ये जितने सलासिल हैं, ये जितनी नहरें हैं, ये सब उसी दरिया से। दरिया रो रहा है। लोगों ने कहा तकरीरें भी फरमाते हो, तकरीरें भी फरमाते हो, सबक भी पढ़ाते हो, राहे हक भी बताते हो, फिर भी यूं तड़प
بڑھتے جاتے ہو. فرمایا ڈر لگتا ہے، ڈر لگدا بے پرواہی دا، ڈر لگدا بے پرواہی دا، کی بھرواسا اشنائی دا. ڈر لگدا. کیا بھول گئے ہو بلعم باعور ولایت کا منبع سمجھا جاتا تھا، رکھ کے رگڑا جو چڑھایا کتوں کے ساتھ جا بٹھایا. برسیسا بھی ایک نام تھا، ولیوں میں اونچا نام تھا، ساری دنیا کا اس کو سلام تھا، لیکن بے پرواہی پہ جو آیا. اگر صوفیہ چشت اہل بہشت کو پڑھ لو، اس سیڑھی پہ چڑھ لو، تو میرے گنجے شکر کی طرح حجرے کے دروازے بند کر کے روتے رہو گے. تیرے لیے جیتے ہیں، تیرے لیے مرتے ہیں. نہ کوئی مقصود ہے، نہ کوئی مطلوب ہے، ہر طرف تو ہی تو موجود ہے. نہ کوئی ہمارا ہے، تو ہی ہمارا نظارہ ہے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ. قرآن کیا پڑھتے، حدیث کیا پڑھتے، ہم تو اپنے بزرگوں کی زندگی ہی بھول گئے. پیچھے پلٹ فقصو سل قاساسا لعلہم یتفکرون. میں شکر گزار ہوں حضرت صاحبزادہ صاحب کا، جنہوں نے مجھے کہا خوش تھی پیر کھلار کے ڈور. ورنہ میں اکثر جو ہیں وہ تو ہیں، جہاں جاتے ہیں وہ پہلے ہی گٹے پہ ہاتھ ٹکاتے ہیں کہ میرا نا ضرور لویں. میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں. انہوں نے کہا ہمارا نام نہ لے، ان کا لے. جن سے ہمارا نام ہے انہی کو ہمارا سلام ہے. یہی بزرگوں کا کام ہے، اس لیے میرا ان کو سلام ہے. نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے. اس لیے میں تو چلا جاؤں گا، لیکن کم از کم کچھ نہ کچھ تو ہو. اتنا بڑا اجتماع اور اتنا بڑا اہتمام. ہم تو لاہور میں بیٹھ کے بغلیں بجاتے تھے کہ یہاں بڑا انتظام ہوتا ہے. اب یہاں آ کے وہی پہلی یاد آتی ہے کہ ہیر رنجھن نل واصل ہو کے پھر پچھتانی کیوں. گزری عمر تے افسوس کرے جو رانجھڑ باج وہانی کیوں. میرا دل کرتا تھا میں 1 سال پہلے آ جاتا. چلو دیر آید درست آید. میرے جیسے پھیکے روکھے خطیب کو اتنی سارے بندے پیغام سنانے کے لیے مل جائیں، اندھا کیا منگے لوکی. شکر خدا کا جس نے کرم کمایا. میرا شریف والوں نے، ان اللہ کے پیاروں نے آپ کو کٹھا فرمایا اور مجھے بلایا. چل نبی کے چوکیدار، لگا پکار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، آستانہ عالیہ میرا شریف. مقصود اس کی رضا ہے، اور رضا کا مقام کیا ہے یہ بھی ساتھ ساتھ. رضا کا مقام کیا ہے؟ خوش نصیبی ہے کہ یہاں قرآن والے بھی بیٹھے ہیں، محب بھی قرآن کے بیٹھے ہیں، جنہوں نے قرآن مجید کے
مدارس کھول رکھے ہیں، فیکٹریاں وہ بھی بیٹھے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ جنت بہت مہنگی جگہ ہے، نہیں سمجھے؟ آپ نے تو یہی سمجھی ہے، ہمارے تو یہاں کوئی بھی بگڑا تگڑا منہ ٹیڑھے والا آتا ہے سٹیج پہ چڑھ کے کہتا ہے کہ تیری جنت مول نہ وڑسوں، نہ اتھڑسوں نہ اتھڑسوں، سیدھا دوزخ وڑسوں۔ انہوں نے تو سمجھ رکھا ہے پتہ نہیں جنت یہ ہے۔ جنت اتنی سستی نہیں کہ تو دھکے لگا۔ وہ جنہوں نے بولا ہے انہوں نے اور ٹون میں بولا ہے، بتا دوں گا، لیکن جنت کو یوں نہ منہ مارا کر۔ جنت اگر ہوتی کوئی چھوٹی چیز، میرا نبی فخر سے حسن حسین کو الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ تو نے کیا سمجھا ہے جنت کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے؟ پورا قرآن جنت کی تعریف توصیف میں، اور رب کا دیدار کہاں ہوگا؟ اے بد نصیبہ، اگر تجھے مکان اچھا نہیں لگتا کم از کم مکین کی وجہ سے مکان کی تعظیم کر۔ میرا شریف کیوں ہے؟ مکھڈ شریف کیوں ہے؟ سیال شریف کیوں ہے؟ آگے بیربل شریف کیوں ہے؟ گولڑا شریف کیوں ہے؟ تونسا شریف کیوں ہے؟ کوٹ مٹھن شریف کیوں ہے؟ مہار شریف کیوں ہے؟ پاک پتن شریف کیوں ہے؟ لاہور شریف کیوں ہے؟ مدینہ شریف کیوں ہے؟ مکہ شریف کیوں ہے؟ کیوں؟ میں اپنے جو اردو سمجھتے ہیں ان کے لیے اشارہ کر رہا ہوں، ہر مکان کو مکی سے ہے شرف اے اسد، مجنو جو مر گیا ہے تو جنگل اداس ہے۔ چلو جنت سے تمہیں لگا نہیں کھاتا تو جنت مقام ہے میرے نبی کا۔ مقام محمود کہاں ہے؟ جو مقام محمود ہے وہ بھی جنت کی چھت پہ موجود ہے، جہاں میرا نبی موجود ہے۔ جہاں منگتے ہو دعا آتے محمدن الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقام محمود عسى يبعثك۔ اس لیے جنت کو جس کو دیکھو وہی منہ مار رہا۔ معافی چاہتا ہوں لفظ میرے پاس ترجمہ کوئی نہیں، اس لیے جنت اتنی سستی چیز، قیمتی جگہ ہے۔ میرے نبی نے جنت کے بارے میں فرمایا جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ جنت بڑا اعلیٰ مقام ہے، جنت کے چپے چپے کو سلام ہے۔ اور اس لیے بھی حدیث پاک میں آتا ہے حضرت آدم نے فرمایا کہ جب میں جنت کے دروازے پہ آیا، دروازے پہ نبی پاک محمد عربی کا نام تھا، میں اندر داخل ہوا، میں نے جس درخت کے پتے پہ دیکھا یہی نام تھا۔ میں نے حوران جنت کو دیکھا، ہر حور کے سینے پہ یہی نام تھا۔ میں نے ولدان کو دیکھا، ہر ولدان کے ماتھے پہ یہی نام تھا۔ میں نے شجر طوبہ کو دیکھا، طوبہ کے پتے پتے تنے تنے پہ یہی نام تھا۔ میں نے فرشتوں کو دیکھا، ہر جنتی فرشتے کی آنکھ میں یہی نام تھا۔ میں نے ہر محل کو دیکھا، ہر محل پہ یہی نام تھا۔ میں نے ہر محل کا ہر کمرہ دیکھا، ہر کمرے میں یہی نام تھا۔ میں نے جنت
جنت میں کوئی جگہ نہ دیکھی جہاں یہ نام نہ ہو. ایتا او نہ ہے، ایتا او نہ ہے جے کو چم دے ہوئے ہاں ٹھر دے ٹھرتے یک تھی دے. ایتا او نہ ہے، ایتا او نہ ہے جے کو چم دے ہوئے ہاں ٹھر دے ٹھرتے یک تھی دے. اندی نظر جھلک بخارے وچ تا روشن شہر بلخ تھی دے. اندے روب کنو کمب شرک ویندے کونین دا کفر مسخ تھی دے. جے اندی ارشد انگل چاو پووے اسمان تے چندر تڑخ تھی دے. ضمیر زمین سے شعور سما تک، ضمیر زمین سے شعور سما تک محمد محمد محمد. دل آدمی سے فکر خدا تک محمد محمد صلی اللہ. اسی لیے ہماری ادھر کی ریگستانی بولی میں دیوانے کہتے ہیں محمد محمد کریں دیں گزر گئی. محمد محمد کریں دیں گزر گئی. احد نال احمد ملیں دیں گزر گئی. محمد محمد کریں دیں گزر گئی. احد نال احمد ملیں دیں گزر گئی. کہیں کجی پکایا کہیں کجی پکایا اساڑی محمد محمد کریں دیں گزر گئی. محمد محمد کریں دیں گزر گئی. او مکین سونا رحمت للعالمین، ہمیں اچھی لگتی ہے جنت کی زمین کیونکہ تو ہے وہاں کا مکین. وہ بھی تیرا ملک یہ بھی تیرا ملک اور دل بر کا ملک. آکھاں میں کیا ہی جگ دے وچ کیرا کیرا لگ دے میٹھا. حسن ازل کرناز ول وچ ہر ہر ادا لگ دے میٹھا. محبوب کی زمین یہ زمین یا وہ زمین. ہم جو گئے تو وہ مسجد نبوی ساری کھلی تھی، پر جس کو دیکھا چاہے نیلا ہے چاہے کالا ہے چاہے پیلا ہے وہ ریاض الجنہ کے کنارے پہ کھڑا ہے. وہ بھائی یہ بھی تو مسجد نبوی ہے، ادھر پڑھ. اس نے کہا پیچھے ہو کے پڑھ. وہ بھائی ساری مسجد نبوی ہے. کہنے لگا تو چپ ہو کے کھلو، یہ دیکھ یہ ریاض الجنہ ہے. میں نے کہا یار ریاض الجنہ ہے تو مسجد نبوی پر نہیں مانا کوئی. کہا ایک دوسرے کو کہا بڑا نیاز مند کھمب کھتی چڑیا کی طرح 2 رکعت. میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا وصیت ہوئی ہے نصیحت ہوئی ہے کہ یہاں 2 رکعت. مجھے سمجھ میں آیا کیوں. کہنے لگے یہ ریاض الجنت ہے، جنت کا ایک ٹکڑا، جنت کی وہ جنت کا جو سارا کھیت ہے اس کی چھوٹی سی یہ کیاری ہے. جب کیاری اتنا پیاری ہے تو جنت کتنا پیاری ہے. لیکن میں نے یہ مڑیچے عجیب دیکھے، یہ دل کے اندھے عجیب دیکھے کہ اس جنت کو للکار رہے ہیں. یہ دوئی چکر سمجھ نہیں آتا. اگر ریاض الجنہ پیاری ہے تو جنت تو اس سے بھی پھر. یہ عارضی مکان ہے وہ مستقل مکان ہے. وہ بھی تیرا جہان ہے یہ بھی تیرا جہان ہے. یہ بھی تیرا مکان ہے وہ بھی تیرا مکان ہے. ہمیں وہ بھی پیارا ہے ہمیں یہ بھی پیارا ہے. انکار نہ اس کا. ہاں ایک منزل ہے وہ رستے میں آئے گی، اگر آئے گی تو بتا دوں گا. ویسے بات تو سیدھی تھی کہ
میں کہا کرتا ہوں کہ قرات بھی مجھ سے کروا لیا کریں، نعت بھی پڑھوا لیا کریں، تقریر بھی کروا لیا کریں، یہ بیچ میں سے چکر نکال دیا کریں جی اب نعت خوانی آئے گی، سارے کام میں کلا تجھ سے ملتا ہوں تو سوچ میں پڑ جاتا ہوں، وقت کے پاؤں میں زنجیر میں ڈالوں کیسے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ رضا، مقام کیا ہے رضا کا؟ معافی چاہتا ہوں، شعر اپنی جگہ پہ اچھا، پر کروڑ نہیں پوری کائنات کے اشعار کٹھے کریں تو قرآن مجید کی ایک جزم کو بھی مر کر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ قرآن قرآن ہے، یہ ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا سب کچھ اس پہ قربان ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ جنت بہت بلند مقام، پاک لوگوں کا مقام، پلیدوں کی جگہ نہیں، لیکن آگے کہا جنت اپنی جگہ پر وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، جو اللہ کی رضا ہے یہ مقام جنت سے بھی بڑا ہے۔ میں نے یوں ہی نہیں انتخاب کیا ہے، میں نے بھی حساب کیا ہے کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، لفظ اکبر سے ہی گرامر کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ڈاکٹر عبدالوہاب صاحب بھی کافی، وہ پی ایچ ڈی جو ازہر کر کے آئے اس کو چاہیے وہ ضرب یضرب پڑھائے۔ ہمارا کام ہے سمجھانا یوں کہ رضوان من اللہ اکبر، لفظ اکبر بول رہا ہے کہ جو اللہ کی رضا ہے یہ مقام سب سے۔ اور حدیث بھی سن لے، قیامت کا دن آئے گا، حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کا دن آئے گا، نمازی آئیں گے، اللہ فرمائے گا ان کے اعمال تولو، اعمال تلیں گے، دفتر کھلیں گے، کئی بھولنے والے بھولیں گے، پھر آگے زکوٰۃ والے، پھر صدقے والے، پھر جہاد والے، ہر منزل والے آئیں گے، دفتر کھولے جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے، ایک گروہ آئے گا نہ دفتر کھلیں گے نہ عمل تلیں گے، یہ ویسے ڈائریکٹ جلیں گے۔ ایک ایسا بھی ٹولہ ہوگا جو فرشتے حیرت سے پوچھیں گے او برادری والو تمہارے اعمال کا مقدار میزان ہو گیا؟ وہ بھولے کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں، یہ بھی تلوانا ہے۔ وہ پوچھیں گے تمہارا حساب ہو گیا؟ وہ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں بھی حساب بھی ہوتا ہے۔ وہ پوچھیں گے ہو کون؟ یہاں تو سب کو پیشی پہ لگا دیکھا ہے، تم کون ہو؟ نہ حساب ہے نہ کتاب ہے، بالکل کھرا کھرا جواب ہے۔ ہو کون؟ کہاں سے آئے ہو؟ کون ہو؟ وہ کہیں گے من امت محمد۔ ہم محمدی ہیں۔ اچھا تمہارا حساب بھی کوئی نہیں، نہ کوئی حساب کی چٹ ہے، کلیئرنس ہوتی ہے نا جی، ورنہ آگے بندہ پکڑا جاتا ہے اگلے پھاٹک پہ کہ تیرے پاس چٹ نہیں ہے کہ تو ڈکلیئر ہے یا کلیئر ہے، نہ تمہاری عمل کی چٹ نہ میزان کی چٹ، حالانکہ چٹ حق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، یہ بھی حق ہے۔ اما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوتا کتابیا ولم ادر ما حسابیا یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیا ہلک عنی سلطانیا۔ سب حق ہے، یہ ناروں والا ٹائم بھی مجھے ہی دے دے۔
کیونکہ کوئی پتہ نہیں سٹیج سیکٹری کس وقت اٹا دبا دے، زیادہ سے زیادہ سامان اکٹھا کر لیں، کیونکہ یہ محفلیں ہوتی ہیں بالکل کس کسیا والی، کیونکہ پیچھے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے فوجی. اس لیے آپ ذرا کان دھریں، آنکھیں میری طرف کریں، مرنا ہے تو کوچہ یار میں مرے. تو میں نے کیا عرض کیا ہے، وہ تو مجھے بھی بھول گیا ہے، بغیر حساب کے. وہ کہیں گے ہو کون؟ وہ کہیں گے من امت بڑے بھولے بھالے، نہ حساب کا پتہ ہے، نہ کتاب کو جانتے ہیں، نہ میزان کو جانتے ہیں. کہنے اوپر سے آواز آئے گی ان کو مت چھیڑو، جانے دو. مولا یہ کون ہے؟ فرمایا جانتے نہیں ہو، اس کا نام خبیب ہے، اس کا نام سہیب ہے، اس کا نام بلال ہے. یہ بڑے ستائے گئے ہیں، دنیا میں بہت دکھائے گئے ہیں، اب جانے دو. فریدہ روٹی میری کاٹ دی تے سالن میری بک، جیڑے کھان گے چوپڑیاں تے گھنے سین گے دکھ. ڈاکٹر صاحب جب مجھے ادھر موڑا نا، میں نے کہا کب آئے گی منزل؟ ڈاکٹر عبدالواحد صاحب کہنے لگے بس ابھی آئی جاتی ہے. اب جس وقت مجھے مکھڈ، میں نے کہا وہ میرا شریف آوے گا کد، تو گاڑی جو گری ٹھک کھڈ. میں نے کہا ہون پھر بزرگانو ساڑھ. وہ بختیں والا کب میرا شریف آئے گا؟ کہنے لگے بس اس موڑ کے آگے ہے. اتنے موڑ کے موڑ ہی موڑ، بڑی اوکھے پہنچے توڑ. مجھے تو خواجہ غلام فرید کی وہ باتیں یاد آئیں کہ تتی تھی جوگن چودھار پھیراں، ہند سندھ پنجاب دے ماڑ پھیراں، سنج برد شہر بازار پھیراں، متا یار ملم کہیں سانگ سبب. کیوں میرا شریف میں پہنچنا؟ مجھے ڈاکٹر صاحب نے سمجھاتے ہوئے کہا کہ بھائی قادری صاحب تو آج تیرا مغز جو ہے وہ چکر کھا رہا ہے. تو یہ سوچ مکھڈ والے نے ڈیرا کہاں لگایا، میرے والے نے ڈیرا کہاں لگایا. سوچ صحیح، یہ کیوں شہر میں ڈیرا نہیں لگاتے، یہ جنگل میں کیوں ہیں جاتے؟ انہوں نے سوکھا راہ کیوں نہیں اپنایا؟ اوکھی اوکھی جگہ اور اوکھی اوکھی قوم. یہ جو ہے نا علاقہ چھچ، اس کے اپنے ہے رچ. کوئی بیٹھا تو نہیں چھچ کا؟ کوئی نہیں بیٹھا نا؟ الحمدللہ. اس علاقے میں ان بزرگوں کو کس نے سمجھایا؟ کراچی چھوڑو، ملتان چھوڑو، لاہور چھوڑو، پنڈی چھوڑو، ادھر جنگل میں منہ موڑو. پھر مجھے تسلی ہو گئی. میں نے کہا چلو انہوں نے اس وقت بھگت لیا، ہم آج بھگت لیں. لیکن سمجھ تو آ گئی کہ وہ بھی تو تھے، انہوں نے دکھ کو سکھ بنایا، سب کچھ لگایا. نہیں سمجھ آیا. یہ اہل بلا ہے، جہاں یار نے کیا اشارہ وہیں جنت کا نظارہ. تو ہے ہمیں پیارا، جو بولے وہی حق. ابراہیم بن ادھم بیٹھے تھے، ایک فقیر آ گیا. فقیر نے کہا السلام علیکم. کہا وعلیکم السلام. جی فقیر تیرا نام؟ کہا فقیروں کا بھی کوئی نام ہوتا ہے، جو مالک بول دے وہی نام ہے، ہمارا نام کوئی نہیں. کہا کیا کھاؤ گے؟
کہا فقیروں کی بھی کوئی رضا ہوتی ہے، جو یار کی رضا وہی ہماری رضا، ہمارا ہے کیا اذیت مصیبت ملامت بلائیں، جو دو حق ہے عشق میں تیرے کوہ غم سر پر لیا، جو ہو سو ہو عیش و نشاط زندگی سب چھوڑ دیا، جو ہو سو ہو۔ اچھا نہ تیرا نام ہے نہ تیری مرضی ہے، کہا کہاں رہو گے، کہا غلاموں کا بھی کوئی ٹھکانہ جہاں رکھو گے، نہ اپنی مرضی سے رہنا ہے نہ اپنی مرضی سے کھانا ہے نہ اپنی مرضی سے آنا ہے نہ اپنی مرضی سے جانا ہے۔ ویسے آپس میں بیٹھے ہیں، آپ جو میرے سامنے میرے جیسے ہیں، مجھے یہ بتائیں ہم آئے خود آئے ہیں یا کسی کی؟ اچھا بلائے، یہاں بھی دنیا میں بھی کوئی کسی کی مرضی سے نہ اپنی مرضی سے آئے نہ اپنی رضا سے آئے، وہ کہتے ہیں نا قضا لائی آئے لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی لایا بھی کوئی اور ہے، اور جائیں گے اپنی مرضی سے نہیں، وہ بھی کسی کی مرضی۔ ایک بزرگ بولا، صوفی بولا، اس نے کہا اے ڈھولا، جب آیا کسی کی مرضی سے اور جائے گا بھی کسی کی مرضی سے، اوے ظالم آیا کسی کی مرضی سے جائے گا کسی کی مرضی سے، تو بیچ میں تھوڑا سا وقت ہے وہ بھی گزار کسی کی مرضی سے، یہ بیچ میں بھی تھوڑا سا اسی کی مرضی سے نام اسی کے نام لگا تو بچ جائے گا، یہی رضا ہے۔ نہیں سمجھے رضا جنت، حدیث بھی سنی آپ نے، قرآن مجید بھی، رضی اللہ عنہم، اللہ نتیجہ جب نکالتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ رضی اللہ عنہم۔ مولا یہ رضا کیا ہے؟ فرمایا رضا یہ ہے جو وہ کر دے وہی اچھا، جو بول دے وہی اچھا، جو کہہ دے نہ مرضی اپنی نہ قول اپنا نہ فرمان اپنا، کچھ نہیں اپنا، سب کچھ تیرا، سب کچھ۔ حضرت یحییٰ منیری فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کا بندہ تھا، اب ذرا کان دھرنا، ایک اللہ کا بندہ تھا، اللہ کا بندہ رات کو بیٹھا رو رہا تھا، روتے روتے دی صدا، او میرے مالک و مولا، تجھے میری محبت کی قسم، تجھے میری محبت کی قسم، میں نے تجھ سے پیار کیا، میرا پیار جو تجھ سے ہے اس کے صدقے مجھے قبول کر۔ تھوڑی دیر بیتی پھر آہ نکلی، کہا اگر میری محبت قبول نہیں تو میری بندگی کے صدقے مجھے قبول کر۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر رویا، کہا اگر بندگی بھی قبول نہیں ہے تو پھر مجھے اپنے کتوں میں تو شامل کر۔ یہ بولتے رات بیت گئی، صبح ہوئی، وہ نکلے اپنی عبادت خانے سے، نکلے عبادت گاہ سے، باہر نکلے، سامنے کو کتا کھڑا تھا، کتے کی نظر جو پڑی بزرگ کے چہرے پہ، حضرت یحییٰ منیری فرماتے ہیں کتا بول پڑا، کہنے لگا رات تو جناب کے مزاج بڑی پرواز میں تھے، رات تو جناب کے مزاج بڑی پرواز میں تھے، پہلے محبت کی دنیا میں پاؤں دھرا، وہاں جب جگہ نہیں ملی، پھر بندگی میں گرے، وہاں بھی ٹھکانہ نہیں ملا، جب بندگی سے گرے تو ہماری صف میں گھسنے کی کوشش کی، نہیں سمجھے، پھر ہماری صف میں گھسنے کی کوشش کی، خبردار ہماری صف میں گھسنے کی کوشش نہ کرنا، تجھے کیا پتا ہم کہاں کھڑے ہیں۔ بزرگ کی چیخ نکل گئی، کہا اے کتے نہ
ستا مجھے نہ رلا مجھے. کہا تجھے بتاؤں میں کتا ہوں سگ ہوں، پر جب سے یہ لباس سگی پہنا ہے، جب سے یہ لباس سگی پہنا ہے، تب سے جو اس نے چاہا وہی کیا، جو اس نے کھلایا وہی کھایا ہے، کہیں منہ نہیں مارا، کسی کے ہاتھ سے نہیں چھینا، اس کی مرضی بنا ایک ٹکڑا بھی نہیں کھایا. اب بول. بزرگ گرا زمین پر، کہا اب بول جائیں تو جائیں کہاں، نہ ادھر کے قابل نہ ادھر کے قابل. بلے شاہ نے یہی صدا دی، کہا اے راتی جاگے شیخ صدوں میں، راتی جاگن کتے تے تو اتے، ساری راتی جاگ دے رہن دے، نیہاں بج روڑیوں تے ستے تے تو اتے، در مالک دا مول نہیں چھڑ دے، بھامے مارے 100 جتے تائیں توتے، اٹھ بلیا ہڑ یار منا لے، نہیں تے بازی لے گئے کتے تائیں توتے. جنہوں نے سبق لیا ہے، جن کو اثر ہوا ہے، اس کی رضا کیا ہے؟ اس کی رضا بڑی بات ہے. حضرت ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ کہہ رہے تھے کہ اگر تو ساری مخلوق کو جنت میں داخل کر دے اور مجھ اکیلے کو جہنم میں بھر دے، اور تو یہ کہے یہ میرا فیصلہ ہے، میں خوش ہوں، تیرا فیصلہ ٹھیک ہے، میں خوش ہوں، تیرے فیصلے پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، ٹھیک ہے. اور آگے کہتے ہیں اگر تیرا فیصلہ یہ ہو کہ تو مجھے جہنم کے اوپر پل بنا دے تو پھر بھی ٹھیک ہے، تیری جو قضا ہے وہی ہماری. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے، ایک بندہ پڑا ہوا ہے، آنکھوں سے اندھا، ہاتھوں سے لنجا، پاؤں ہیں نہیں، جسم میں کیڑے پڑے ہوئے، جسم میں کیڑے پڑے، گوشت کے ٹکڑے زمین پہ گر رہے، اور صدائیں لگا رہا ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلا بہی کثیرا. جی آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں، کیڑے، کہہ کے آ رہا ہے الحمدللہ، تیرا شکر ہے خدایا، تیرا شکر ہے خدایا، تو نے مجھ پر جو کرم فرمایا، تو نے بہت لوگوں کو آزمائش میں پھنسایا، پر مجھے عافیت بخشی، مجھے سکون بخشا. عیسیٰ علیہ السلام انگلیاں دانت میں رکھ کے پوچھنے لگے وہ ہے کوئی کمی رہ گئی ہے؟ آنکھیں تیری گئیں، ہاتھ تیرے گئے، پاؤں تیرے گئے، کیڑے بدن میں پڑ گئے، اور پھر کہتا ہے الحمدللہ. اس نے کہا عیسیٰ یار کی قضا یہی ہے، ہماری رضا یہی ہے. شکوہ ہے کفر اہل محبت کے واسطے، ہر دم جفائے یار پہ شکرانہ چاہیے. لکھ لکھ سول ہزاراں دکھڑے، 100 شکر جو آئیم پکھڑے، بے شک ضرب حبیب زبیب.
عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یارا تو اب بھی شکر کرتا ہے؟ کہنے لگا شکر اس کا آنکھیں لے لی، ہاتھ لے لیے، پاؤں لے لیے، بدن میں کیڑے ڈال دیے، پھر بھی شکر اس کا۔ کہا کس بات پر؟ کہا دل میرا تک اس کی یاد کے دیوے جل رہے ہیں۔ یہ کرم کم ہے، اس نے کرم کمایا ہے، ویسے تو مٹی میں ملایا ہے، لیکن سلامت میرا سرمایہ ہے، اپنی پہچان کا دیپ میرے اندر جلایا ہے، یہ کم کرم کمایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا رضا تو یہ ہے، ایسے اٹھایا ہاتھ، اٹھا کے پکڑا، لگ میرے ساتھ، سب کچھ ہو گیا۔ حضرت سیدنا بشر حافی ہے نا، اللہ کے پیاروں کی محفل میں بیٹھنے والوں، یہ بھی ایک پیارا تھا، بے مثل پیارا۔ جن راہوں پہ وہ چلا کرتے تھے جانور راہوں پہ پیشاب نہیں کیا کرتے تھے، بشر کے پاؤں نہ گندے ہو جائیں۔ وہ بشر حافی کہتے ہیں ایک جگہ سے گزرا ایک بندہ جس کو کوڑھ کی بیماری، مجزوم، مسروع، گرا ہوا اور جسم کے ٹکڑے گر رہے ہیں، کوڑھ نے اس کو لپیٹ رکھا ہے اور کیڑے بدن کو حتیٰ کہ زبان کو کھا رہے ہیں، کیڑے آنکھوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ مجھے ترس آیا، میں نے پکڑ کے گود میں سلایا، ایک ایک کر کے کیڑا بدن سے ہٹایا، اسے جب سکون آیا آنکھ کھولا، زور سے بولا، کہا من ھذا الفضولی الذی یحول بینی و بین ربی، کہا کون بے وقوف احمق ہے جو ہمارے اور یار کے بیچ آیا ہے، ہماری تان توڑ دی ہے، ہماری تان توڑ دی ہے، ہماری تند توڑ دی، کون ہے احمق؟ حضرت بشر نے کہا وہ یار کیڑے ہٹائے، میں نے تو تیرے ساتھ مہربانی کی۔ اس نے کہا وہ تو نے کیا ظلم کمایا، تو نے کیوں مجھ کو جھولی میں ٹکایا؟ کہا میں نے ظلم نہیں، میں نے تو ترس کمایا۔ کہا تجھے سمجھ نہیں آیا، وہ تجھے کیا پتا جب کیڑے میرے جسم کو کھاتے ہیں اس کے قاصد آتے ہیں اور آ کے فرماتے ہیں کیسے ہو؟ ہائے ہائے ہائے، کیسے ہو؟ اس لفظ کی چس آپ شاید نہ سمجھ سکے۔ ہائے، اس نے پوچھا، اس نے پوچھا جناب کیسے ہو، اس خوشی کا حساب کیسے ہو؟ ہائے ہائے، محبوب پوچھے، حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے حضرت ابی ابن کعب کو کہا ابی اللہ نے فرمایا ہے، ابی کو بول قرآن سنا۔ ابی ابن کعب وجد میں آ گئے، کہنے لگے کیا رب نے میرا نام لیا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں رب نے تیرا، اب رو رہا ہے وجد میں، کہتا ہے اس نے میرا نام لیا۔ اس نے پوچھا حضرت خواجہ عبدالواحد زید، ہم چشتیوں کے بادشاہ 30 سال تک مفلوج پڑے تھے گیند کی طرح، نہ پہلو بدل سکتے تھے 30 سال، اور نظر کا کمال کیا تھا، ایسے جو نظر ڈالتے تھے تو کوڑھ کے مریض پہ نظر پڑتی درست ہو جاتا۔ حال یہ اور کمال یہ، جب اولاد 30 سال نوکری کر کر کے تھک گئی، کہنے لگے بابا آنکھ ڈالتے ہو کوڑھ ٹھیک کر دیتے ہو اللہ کے حکم سے، اپنے لیے بھی کوئی ٹکڑا مانگا ہوتا،
रो के नजर उठाई, कहा कुछ दे दे। ये वुजू नहीं करा सकते, बस थोड़ी सी फुर्सत दे दे, तुझसे मिल तो ठीक से लूं। बस उधर अजान होती, हमारे ख्वाजा उठ के वुजू फरमाते, मुसल्ले पे आते, नमाज मुकम्मल फरमाते, आखिरी सलाम, फिर वही हाल, फिर पड़े हैं। उन्होंने कहा बाबा जब होते हो सीहत में रोते क्यों हो? कहा तुमने जुल्म कमाया, तुमने बेवफाई की मेरे साथ। बाबा सीहत नेमत है। कहा वे जालिमो तुम्हें क्या पता नेमत क्या होती है? फरमाया जब बीमार पड़ता हूं, जब दुख में आता हूं, वो पूछता है अब्दुल वाहिद बोल कैसा है। जब ठीक हो जाता हूं, ना कासिद ना पैगाम आया, ना खुश्क जवाब सलाम आया। गई गुजर उमर जुख जुख वे मियां, न्यू लायुम कारण सुख वे मियां, पे पलड़े डोड़े दुख वे मियां। कहा जो चस वहां है। आप समझें, बंदा चले पिंडी घेप से, मुरीद आए मैरा शरीफ और फकीर साहिब से, हजरत साहिब से आके मिले, वापस जाए दूसरा पीर भाई मिले, पूछे क्या हाल है हजरतों का? कहा हजरत तो ठीक है। आगे से कहे कोई हमारी भी बात हुई, हमारा भी पूछा, और अगर वो कहे तेरी बात बड़ी बात हुई, वहीं जश्न मना रहा है, चलो मुझसे मेरा जिक्र अच्छा जो तेरी महफिल में है। आए तो सही होंठों पे कभी तेरे मेरा नाम ही आए, आए तो सही बरसरे इल्जाम ही आए। महबूब अगर साथ बिठाए और बिठाकर कांधा आगे फरमाए, चल सर रख रो ले। फिर उस रोने वाले से कोई पूछे कितनी चासाई रोने की, क्या लुत्फ आया, चलो तेरे दुख अपनी जगह पे। उसने कहा वह दुखड़े खा खा यार लधो से, दुखड़े थियुम सजाए, इहो जहे एक एक दुखड़े तू लख सुखड़े घोल घुमाए। वो दुख नहीं, वो तो सुख है। ऐसा दुख कि यार आए, ऐसा दुख वो कांधा आगे करते। इसको सराकी में कहते हैं जित दिल हारे ओ मालिक, अज सही सच हरण दी चस आ गई। उदे नक्श कदम ते सिर टेकिम, अज सजदे करण दी चस आ गई। सही कोल बिलाते हाल पूछा, मेकू आही भरण दी चस आ गई। आई मौत है यार दे कदमे ते, अज अरशद मरण दी चस आ गई। नहीं समझे तेरी अगर रजा, कज़ा यही है मेरी रजा यही है। कीड़े पड़ते हैं तो पड़ने दे, जिस्म की बोटियां उड़ती हैं तो उड़ने दे। अगर मैं बेबस पड़ा हूं मुझे बेबस रहने दे, मैं बेचस पड़ा हूं। कीड़े गिर रहे हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने पूछा मौला तेरा नेक बंदा कहां है? फरमाया चल तुझे दिखाऊं। आए तो एक बंदा आंख जुबान कान सारा जिस्म सारी जान। फरमाया ये है मेरा बंदा। चुप करके देखने लगे, उसकी भी बोटियां आकला की बीमारी लगी हुई, यूं करके पड़ा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहने लगे। वह जुबान भी गई, आंख भी गई, कान भी गए, हाथ भी गए। फिर सुभान अल्लाह की सदा। उसने कहा वो खुश है जिन्ना दुखा विची दिल बर राजी, ते सुख उन्हां तू वारे। दुख
قبول محمد بخشا شالا راضی رہن پیارے دکھ قبول محمد بخشا شالا راضی رہن کسی نے پوچھا امام غزالی سے کہ رضا کا مقام تو بول رہے ہو پر یہ برداشت ہو سکتا ہے امام غزالی نے کہا وہ بھلے لوگ بشر حافی سے چل کے پوچھ بشر حافی نے کہا میں بغداد کے ایک تھانے سے گزرا بغداد کے ایک تھانے سے گزرا دیکھا تھانے میں پولیس والے ایک مجرم کو مار رہے ہیں ایک بیت دوسرا بیت تیسرا بیت 500 گین کے مارا اس کا چمڑا ادھیر دیا بوٹیاں گر گئی ہڈیوں پہ بیت لگے لیکن اوف بھی نہ کی سی بھی نہ کی 1000 گن کے مارا ہڈیاں ٹوٹنے لگی زمین پہ گرا لیکن مجال ہے سی کرے حضرت بشر دیوانہ لوگ کہتے تھے دیوانہ جب آخری بیت پڑے تو کہنے لگے واہ 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 اس نے کہا آہ آہ انہوں نے کہا درد ہوا کہا درد نہیں ایک مرد نے مذاق اڑا لیا اٹھا کے لے گئے اس کو کہتے ہیں کہ دنیا 1000 ظلم کرے اس کا غم نہیں مارا جو تو نے پھول وہ پتھر سے کم لے چلے ایک کوٹھڑی میں جا ڈالا بشر حافی جا کے کہنے لگے آفرین آفرین واہ بخ بخ اس نے اٹھ کے کہا میرا چمڑا ادھیڑ دیا گیا میری بوٹیاں نچوڑ دی گئیں اور میری ہڈیاں توڑ دی گئیں اور تو واہ واہ کرتا ہے او بشر میں تو سمجھتا تھا تو انسانیت کا درد مند ہے تو غم گسار ہے تو مرنے والوں کا یار ہے لیکن تو نے یہ کیا کیا بشر نے رو کے کہا میرے یار پہلے یہ بتا تو کون ہے تو کون ہے اس نے کہا انی عاشقن میرے دل میں کسی کے عشق کی آگ لگی ہے کہنے لگے حق حق یہ بھی ٹھیک ہے اب بشر نے کہا بول تجھے درد نہیں ہوتا اتنی جو مار کھائی اس نے کہا ہوتا تھا لیکن تو کیوں نہیں روتا تھا کہا یار سامنے ہوتا تھا جی میں دل آکھی اوے کر بختا جی میں دل آکھی اوے کر بختا میرا مالک تے مختار جو تھوں میرا کوئی ڈر نہیں تو خوش تھی پہ میرا تو خود چین قرار جو تھوں میرے جیون دی امید جو تھوں میری زندگی دا اتبار جو تھوں بھمیں ٹھوکرا مار تے مار سٹے تے کو حق کے ارشد یار جو تھوں بھمیں ٹھوکرا مار تے مار سٹے تے کو حق کے ارشد یار جو تھوں تیرا غم ہو تو لطف آتا ہے یہ کرم ہو تو لطف آتا ہے دل ہو زخمی تو بات بنتی ہے آنکھ نم ہو تو لطف کس کو آتا ہے جن کے من میں رضا ہے ان کا یہ مقام و مرتبہ ہے پر ہمارے پاس کیا ہے یہی سبق بزرگوں کے آستان سے دیا ہے بنو رضا والے وہی ہوتے ہیں خدا والے وہی ہوتے ہیں مصطفیٰ والے یہ مقام رضا ہے
سمجھے ہو میری جان کیا ہے یہ مقام رضا ہے کہ ہی راہوں مول نہ مڑسا میں بھویں سر تھی میں 100 ٹکڑے اور فرید نہیں کوئی حاجت یوں دیدار دے پکڑے۔ حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے تھے، آدم کا قد تو ظاہر ہے انہی کا ہوگا، بچے اس پسلی سے چڑھتے دوسری سے اترتے۔ ایک بیٹے نے کہا بابا ان بے ادبوں کو سمجھا، تیری پسلیوں پہ چڑھ کے اتر رہے ہیں۔ بابے آدم نے سر اوپر نہ کیا، بابا سمجھاتے کیوں نہیں ہو؟ فرمایا بیٹا چڑھنے دے اترنے دے، چڑھنے دے اترنے دے، بابا کیوں بولتے کیوں نہیں ہو؟ کہا ایک مرتبہ بولے تھے، دار عزت سے اٹھا کر دار ذلت میں پھینک دیا ہے، اب چپ رہیں گے کچھ نہیں کہیں گے، سب غم سہیں گے چپ رہیں گے۔ ڈر لگتا ہے ڈر لگدا بے پرواہی دا، او کی بھرواسا اشنائی دا، اس کی اگر یہی قضا ہے ہم چپ ہیں، کوئی چڑھے کوئی۔ آپ نے غور نہیں فرمایا؟ حضرت انس کہتے ہیں میں حضور کے گھر کا نوکر تھا، زندگی گزر گئی، پوری زندگی میں کبھی یہ بھی نہ کہا کیا کیا، یہ بھی نہ کہا کیوں کیا، اور جو ہو گیا یہ بھی میرے نبی نے کبھی نہ کہا کاش کہ یوں ہوتا، یہ بھی نہ کہا۔ ایک دن برتن جو توڑ آیا گھر والوں نے ڈانٹنا چاہا، لجپال نے کہا اس کو مت ڈانٹو، جس نے ہونا تھا اس نے ہونا۔ نبیوں کو دیکھو ولیوں کو دیکھو، ولی کو دیکھو علی کو دیکھو، غوث جلی کو دیکھو، چمن ولایت کی ہر کلی کو دیکھو۔ چپ ہیں جو تیری قضا ہے وہی ہماری رضا ہے، ہمارا کام ہے تیری راہ میں چلتے رہنا، تیرے کام کرتے رہنا، تیرے در کا پانی بھرتے رہنا، اپنا کام کرنا ہمارا کام ہے، باقی چپ رہیں گے کچھ نہ کہیں گے، تیرے در پہ تیرے نام پہ دکھ سہیں گے، چپ رہیں گے۔ اور اگر وہی حال والی بات کہ کیڑا بھی گرا بدن سے، تو غالب نے شاید کہا، اس نے کہا کہ آبلے روتے ہیں خون رنج بڑا ہوتا ہے، کوئی کانٹا جو کفے پا سے جدا ہوتا ہے۔ ہائے ہائے۔ بہرحال میرا شریف میں آپ ہیں، کچھ باتیں وہ جو سمجھ میں آتی ہیں، کچھ سر سے بھی گزر جاتی ہیں۔ آپ کہیں گے قادری صاحب 12 سے ٹائم اوپر ہو جائے تو یہی حال ہوتا، پھر صرف سمجھ میں آتی ہے۔ اس لیے آپ نے جتنا سمجھا، میں نے جتنا عرض کیا، میں آپ سے درخواست کروں آپ میرے لیے مانگیں دعا، اور میں آپ کے لیے، اور پھر مل کے سب ان بزرگوں کی خدمت میں کہیں ہمارے لیے آپ دعا کریں کہ ہم اس کے بن جائیں۔ جب ہم اس کے تو پھر یہی بھلا ہے، پھر چشتیوں کی جس دربار پہ آپ جائیں گے، جہاں جائیں گے یہی صدا آتی ہے، مولا ہم تیرے ہیں، مولا ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں۔ اور میں نے جیسے ایک اشارہ دیا تھا آپ کو کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جن کے نام سے ہم نظامی ہیں، وہ نظام بھی آخری لمحے بیٹھے رو رہے تھے، کہہ رہے تھے میں نے کہا تھا پاک پتن سے چلتے سونا پیلوں کھائی عمر بھر، کوئی دعا مانگ فقیروں کو روٹی ٹکڑا بھی مل جائے۔ تو چلتے چلتے انہوں نے کہا تھا تیرے لیے کچھ مانگ لیا ہے،
آخر میں بیٹھے رو رہے ہیں۔ اقبال نے کہا لجپال نظام تیری عزت کو سلام، روتے کیوں ہو آہیں کیوں بھرتے ہو؟ کہا ایک غلطی کر آیا ہوں۔ وہ صحیح کون سی غلطی؟ کہا یار نے بولا تھا مانگ، ہم تھے روٹی ٹکڑے سے تنگ، ہم نے کہا فقیروں کے لیے ٹکڑا بھی مانگ لو، انہوں نے کہا جا ملے گا فقیروں کو ٹکڑا۔ آج روتا یہ ہوں کاش کہ میں نے جھولی پھیلائی ہوتی، اس نے تھوڑی سی آگ لگائی ہوتی، موت اس کے درد میں آئی ہوتی، پھر مقابل میں ساری خدائی ہوتی، ہر چیز اس کے کھاتے لگائی ہوتی، اس کا سامنے مکھ آتا یہ جان۔ مجھے تو سمجھ میں نہ آیا۔ ادھر بایزید بستامی نے فرمایا یاد محبوب میں ایک آہ اگر نکلے تو جنت بھی یہاں، جنت دنیا معافیہ 18,000 مل کر بھی محبوب کی یاد میں نکلی ہوئی آہ کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اس آہ میں یہ طاقت ہے۔ پوچھا گیا کہ حضرت معروف کرخی کہاں ہے؟ جنت میں نہ ملا، رضوان نے ڈھونڈا نہ ملا، وہ کہاں گیا ہے؟ پتہ یہ چلا عرش کے پردوں کے نیچے چھپا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ کہا دنیا میں اس کی قضا پہ مرا تھا، اس نے کہا تو نے ادھر کچھ نہیں چکھا، اب ادھر آنکھ رکھ میرے حسن کے مزے چکھ۔ حضرت صابر علی کلیری نے اسی منزل پہ کہا تھا، کہا احمد بر عاشقاں جنت و دوزخ حرام است، یہ منزل ہے۔ کیوں؟ کہا ہر دم رضائے جانا، ہر دم رضائے جانا رضوان شدست مارا۔ ہم نہ جنت کی طلب کرتے ہیں نہ جہنم سے ڈرتے ہیں، ہم تو تیری رضا پہ مرتے ہیں۔ یہ منزل ہے، منہ بھی وہ منزل بھی بی ہاں حضرت رابعہ بصری سے کسی نے کہا روتی رہتی ہو، ہزار نفل پڑھتی ہو، جہنم سے ڈر لگتا ہے، جنت کی طلب ہے۔ کہا قسم ہے اس کے حسن کی ایک بار بھی جنت نہیں مانگی، جہنم سے ایک بار بھی نہیں ڈری۔ کہا پھر روتی کیوں ہو؟ کہا اس کے دیدار کے لیے روتی ہے۔ تو جو میرا ہے میں بے سر و سامان ہی بھلا، للہ الحمد میرا سر و سامان تو ہے۔ اب بات آئی کہ جنت ادھر تیری رضا ادھر، بول فقیر جائے گا کدھر؟ اللہ نہیں سمجھے۔ کہا جنت حواس کے نفع اٹھانے کی جگہ ہے، لیکن وہ حواس سے بالا ہے، اس لیے میں حواس کے چکر سے نکل کے اس کے دیدار غلام فریدہ لکھ عید منے سان جنا وچھڑے مل سن ماہی۔ بشر حافی گزر گیا، کسی نے پوچھا بشر کیسی گزری؟ وہ عبد الوہاب وراق کا کیا حال ہے؟ وہ ابو نصر تمار کا کیا حال ہے؟ کہا دونوں مزے کر رہے ہیں جنت میں، آپ کا کیا حال ہے؟ کہا مجھے کہا اس نے کہ تجھے نہ کھجور اچھی لگتی تھی نہ حور اچھی لگتی تھی، اب چل آ تو حضور میں آ،
تو صرف میری رضا پہ مرتا تھا، اب نہ حور تیرے لیے، نہ قصور تیرے لیے، نہ کھجور تیرے لیے، صرف نور ہی نور تیرے لیے، بس نظریں جمائے بیٹھا ہوں، اس کو آنکھوں میں بسائے بیٹھا ہوں، میں ڈیرا اس کے کوچے میں لگائے بیٹھا ہوں، اور میں بھی عجیب آدمی ہوں، کون سی تقریر کہاں سنائے بیٹھا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔